بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعظ و نصیحت قسط نمبر 8۔ موضوع عفو و درگزر۔ تحریر کردہ شیخ طریقت متکلم اسلام حضرت مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت عفو بھی ہے، جس کا معنی اور مفہوم ہے کہ مجرم، خطا کار اور سزا اور عذاب کے مستحق کو معاف کرنے والا اور اس کی نافرمانیوں، خطاؤں اور سیئات سے درگزر کرنے والا۔ جرم، غلطی اور نافرمانی کے باوجود سخت برتاؤ کی بجائے نرمی اور محبت سے پیش آنے والا۔ تمام انبیاء بالخصوص خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی صفت عفو کے مکمل نمونہ اور آئینہ دار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی اس دعوے کی سب سے بڑی، روشن اور واضح دلیل اور برہان ہے۔ چنانچہ سیرت کی تمام کتب میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھوں، مصیبتوں، پریشانیوں اور مشکل حالات سے دوچار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رنج، غم اور تکالیف میں مبتلا کرنے والے، آپ کو ہر طرح کی اذیتیں دینے والے، مارنے پیٹنے والے، گردن مبارک میں کپڑے اور رسیاں ڈال کر بھینچنے والے اور بل دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس جسم کو تیروں اور نیزوں اور پتھروں سے لہو لہان کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی اذیت دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ساحر، مجنون اور دیوانہ جیسے ناپاک جملے کسنے والے، آپ کو اپنے وطن سے ہجرت پر مجبور کر دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آل اور اصحاب علیہم الرضوان کو خاک و خون میں تڑپا تڑپا کر شہید کرنے والے، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے پیاسے کھانے میں زہر دینے والے لوگ جب مفتوح، جنگی قیدی اور بے بس ہو کر مکمل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دسترس میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ کہ دل و جان سے ان کو معاف کر دیا، بلکہ ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کے لیے اللہ سے دعائیں کی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ لوگ جو کبھی اسلام کو دیس نکالا دینا چاہتے تھے، اسلام نے خود انہی کے دلوں میں ڈیرے ڈال دیے۔ انسانی معاشرے میں امن و امان اور سکون و راحت کا خوشگوار ماحول بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو و درگزر پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر عفو و درگزر کی فضیلت، اجر و ثواب، اس کی معاشرتی اہمیت اور ضرورت کو واضح لفظوں میں بیان کیا گیا ہے۔ چونکہ غصہ کا آنا ایک فطری عمل ہے، اس کی وجہ سے معاشرے میں خون خرابہ، قتل و غارت اور دشمنی اور عداوت پیدا ہوتی ہے، اس لیے شریعت نے اس کا حل عفو و درگزر کو قرار دیا ہے۔ لیکن یہ بات اچھی طرح یاد رہے کہ عفو و درگزر کا حکم ایسے معاملات میں ہے جن کا تعلق انسان کی اپنی ذات سے ہوتا ہے۔ اگر معاملہ دین اسلام اور پیغمبر اسلام کی عزت اور حرمت کا ہو تو وہاں غصے کا نہ آنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ وہ کفار اور دین دشمن قوتیں جو اسلام اور اہل اسلام کو مٹانے کے درپے ہوں، ان کے بارے میں ہرگز عفو و درگزر کا حکم نہیں ہے۔ اسی طرح سماجی برائیوں کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے قانونی سزائیں جاری کرنے میں بھی عفو و درگزر سے کام نہیں لیا جائے گا، ورنہ بد امنی مزید پھیلے گی۔ قرآن کریم کی طرح احادیث مبارکہ میں بھی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عفو و درگزر کے سینکڑوں بلکہ ہزاروں واقعات ملتے ہیں، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم اور خوب ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ چنانچہ چند احادیث مبارکہ پیش خدمت ہیں۔ حدیث مبارک نمبر 1، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6757۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاف کرنے والے کی اللہ تعالیٰ عزت اور بڑھا دیتے ہیں۔ حدیث مبارک نمبر 2، عن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال وهو علی المنبر ارحموا ترحموا
وغفروا یغفر اللہ لکم، مسند احمد حدیث نمبر 6541۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہو کر ارشاد فرما رہے تھے، تم مخلوق پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا، اور تم لوگوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف فرمائے گا۔ حدیث مبارک نمبر 3، عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من سره ان يشرف له البنيان وترفع له الدرجات فليعف عمن ظلم وليعط من حرم ويصل من قطع، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3161۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے محلات تعمیر کیے جائیں اور اس کے درجات بلند کر دیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ ظلم کے جواب میں عفو و درگزر سے کام لے، محروم کرنے والے کو عطا کرے، اور قطع تعلقی کرنے والے سے صلہ رحمی کا سلوک کرے۔ حدیث مبارک نمبر 4، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاہ اخوہ متنصلا فلیقبل ذلك منہ محقا کان او مبطلا فإن لم يفعل لم يرد علی الحوض، مستدرک حاکم حدیث نمبر 7258۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس اس کا بھائی معذرت خواہ ہو کر آئے تو وہ اس کا عذر قبول کرے، خواہ صحیح ہو یا غلط، اگر ایسا نہیں کرے گا تو وہ میرے حوض پر نہ آئے۔ حدیث مبارک نمبر 5، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من کن فیہ حاسبہ اللہ حسابا یسیرا وادخلہ الجنة برحمتہ، قالوا لمن یا رسول اللہ قال تعطی من حرمک وتعفو عن من ظلمک وتصل من قطعک، قال فإذا فعلت ذلك فما لي یا رسول اللہ قال ان تحاسب حسابا یسیرا ویدخلک اللہ الجنة برحمتہ، مستدرک حاکم حدیث نمبر 3912۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 عادتیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے حساب آسان لے گا اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، وہ کون سی 3 عادات ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نواز دو، جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑ لو، اور جو تم پر ظلم کرے تم عفو و درگزر سے کام لو۔ جب تم یہ 3 کام کر لو تو جنت میں داخل ہو جانا۔ حدیث مبارک نمبر 6، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس اذا رأیناہ ضحک قد بدت ثنایاہ فقال له عمر ما اضحکک یا رسول اللہ بأبی انت و امی، قال رجلان من امتی جسیا بین یدی رب العزة فقال احدهما یا رب خذ لی مظلمتی من اخی، فقال اللہ تبارک وتعالی للطالب فكيف تصنع بأخيك ولم يبق من حسناته شيء، قال يا رب فليحمل من أوزاري، قال وفاضت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبكاء، ثم قال إن ذلك اليوم عظيم يحتاج الناس أن يحمل عنهم من أوزارهم، فقال الله تعالى للطالب ارفع بصرك فانظر في الجنان، فرفع رأسه قال يا رب أرى مدائن من ذهب وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ، لأي نبي هذا أو لأي صديق هذا أو لأي شهيد هذا، قال هذا لمن أعطى الثمن، قال يا رب ومن يملك ذلك، قال أنت تملكه، قال بماذا، قال بعفوك عن أخيك، قال يا رب إني قد عفوت عنه، فقال الله عز وجل فخذ بيد أخيك فأدخله الجنة،
وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عند ذلك اتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم فإن اللہ تعالی یصلح بین المسلمین۔ مستدرک حاکم، حدیث نمبر 8718۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار ہماری مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، یہاں تک کہ آپ کے سامنے کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کس وجہ سے آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے دو آدمیوں نے اللہ رب العزت کے ہاں کسی معاملے پر بحث و مباحثہ کیا۔ ایک ان میں سے کہنے لگا کہ اے رب، میرے بھائی نے جو مجھ پر زیادتی کی، مجھے اس کا بدلہ اس کی نیکیاں دے کر عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اس کی نیکیاں تمہیں کیسے بدلے کے طور پر دے دوں، وہ تو ختم ہو چکی ہیں۔ وہ شخص کہنے لگا، اے میرے رب، پھر میرے گناہ اس پر ڈال دے۔ یہ بات کہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بہہ پڑیں، آپ زارو قطار روئے۔ پھر فرمایا، بے شک وہ دن بہت بڑا دن ہے جس دن لوگ یہ چاہیں گے کہ ان کے گناہ ان سے ہٹا کر دوسروں پر ڈال دیے جائیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس نیکیاں طلب کرنے والے شخص سے فرمایا، آنکھ اٹھاؤ اور دیکھو۔ اس نے آنکھ اٹھائی اور کہا، اے میرے رب، میں سونے کے شہر اور سونے کے محلات دیکھ رہا ہوں جس میں موتی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ کس نبی کے لیے ہیں، یا کسی صدیق یا کسی شہید کے لیے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ اس کے لیے ہیں جو اس کی قیمت ادا کرے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، اس کی قیمت کون ادا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اس کا مالک ہو سکتا ہے۔ وہ شخص پوچھنے لگا، وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اگر تو اپنے بھائی کو معاف کر دے تو اس کا مالک بن سکتا ہے۔ وہ شخص کہنے لگا، اے میرے رب، میں نے اپنے بھائی کو معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو آیت کی تفسیر کے طور پر ذکر فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ سے ڈرو اور باہمی صلح صفائی سے معاملات طے کرو، بے شک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے درمیان صلح کروانے والے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کو بدلہ، زیادتی اور انتقامی جذبات کی آگ نے ہر طرف سے جھلسا رکھا ہے۔ ہمارے اخلاق اور عادات کو ظلم کی دیمک چاٹ رہی ہے۔ ہر طرف سے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی آواز سنائی دیتی ہے۔ ہر شخص نواب کے مقابلے میں 1.5 نواب بننے کو تلا بیٹھا ہے۔ غلطی اور جرم سے بڑھ کر سزا اور بدلے کی روش ظلم در ظلم کی شکل میں دکھائی دے رہی ہے۔ افسوس کہ آج ہمارے دل رحم و کرم، صبر و تحمل اور عفو و درگزر جیسی اعلیٰ صفات سے خالی ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری اجتماعی طاقت کا شیرازہ بکھر کر پارا پارا ہو چکا ہے۔ باہمی نفرت اور عداوت، لڑائی جھگڑے اور انتقامی کارروائیوں نے ہماری ہیبت اور جلال اور ہماری شان و شوکت اور وجاہت اور دبدبے کو سلب کر لیا ہے، اور آپسی انتشار کی وجہ سے ہماری ہوا اکھڑ گئی ہے۔ آئیے ہم عزم کریں، محض ارادے نہیں بلکہ فیصلے کریں کہ ہم سب ایسی زندگی گزاریں گے جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہو۔ معاشرے کو خوشگوار اور محبت افزا اور پرامن بنانے کے لیے بقائے باہمی پر عمل کریں، اور اپنے اندر دیگر اعلیٰ اوصاف کی طرح عفو و درگزر کی صفت بھی پیدا کریں گے۔ آئندہ اس امید بلکہ پختہ یقین کے ساتھ لوگوں کی غلطیاں اور جرائم معاف کریں گے کہ کل قیامت کو اللہ کریم عفو و درگزر کا معاملہ فرماتے ہوئے ہماری غلطیاں اور ہمارے جرائم معاف کرے گا۔ اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں اس دعا کو بھی بطور خاص شامل فرمائیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا کریم۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، ہمیں معاف فرما، اے بخشنے والے، اے کرم کرنے والے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔